بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اب وراثت کی تقسیم یہ کیسے ہوگی؟ میں اس کو بہت سمپل ورڈز میں اور وداؤٹ یوزنگ اینی ڈیفیکلٹ ٹرمز میں آپ کو بہت آسانی سے سمجھاؤں گی. وراثت میں سب سے پہلے ماں باپ، بیٹا بیٹیوں اور بیوی کا حق ہوگا. جب ماں باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے اور بیٹے بیٹیاں بھی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ماں اور باپ کا 1/6 اور 1/6 ٹوٹل مال میں سے 1/6 ماں کا، 1/6 باپ کا، 1/8 بیوی کا حق ہوگا. اور اس کے بعد جو بھی مال بچ جائے گا اس میں سے 1:2 ایک حصہ بیٹی کا اور 2 حصہ بیٹوں کا ہوگا. اس طرح جو ہے ماں باپ اور بیوی اور بچوں کا حق ہوگا. جب بیٹے موجود ہے ایک انسان کے اور باپ بھی موجود ہے انسان کے تو اس کے بھائیوں بہنوں کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. تو بہت ایزی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ماں باپ بیوی اور بچے جب ہے تو ماں کا 1/6، باپ کا 1/6، بیوی کا 1/8 اور جو بچا ہوا مال ہے 1:2 ایک حصہ جو ہے بیٹی کا اور 2 حصہ بیٹوں کا ہوگا. ہسبینڈ کا، شوہر کا جو حق ہے وہ اگر اولاد ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اگر مرد ہے، لیکن اگر عورت مرنے والی ہے تو شوہر کا حق ہوگا. اگر اولاد ہے یا پھر اولاد کی اولاد ہے، یعنی اگر اولاد یا پھر پوتے پوتیاں ہیں تو پھر 1/4 ہسبینڈ کا ہوگا. بیوی کا 1/8 ہے، مرد کے مال میں سے بیوی کا 1/8 ہے، لیکن عورت کے مال سے شوہر کو 1/4 ہے اگر بیوی کے بچے ہیں. اور اگر بیوی کے بچے نہیں ہیں تو ہسبینڈ کا ہاف ہوگا. اسی طرح بیوی کا ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی 1/8 ہے. اگر اولاد ہے یا پھر گرانڈ چلڈرن ہے تو 1/8 بیوی کا ہے. اور ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو 1/8 ایکولی ڈیوائڈ کریں گی وہ لوگ، ٹھیک ہے. 2 بیویاں ہیں تو 1/8 میں دونوں کا شیئر ہوگا. 3 بیویاں ہیں تو 1/8 میں تینوں کا شیئر ہوگا. یہ 1/8 کب ہوگا؟ جب مرد کی اولاد ہے. لیکن اگر مرد کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا 1/4 ہوگا، ٹھیک ہے. بیٹے کا حق، اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ ملے گا. 1:2 کے ریشیو میں جو ہے ڈیوائڈ ہوگا. لیکن اگر
جو ہے بیٹے ہی بیٹے ہیں, بیٹیاں نہیں ہیں, تو ایکولی ڈیوائڈ ہوگا. اگر ایک ہی بیٹا ہے تو ایک بیٹے کو پورا مال ملے گا. جیسے اگر سمجھیے آپ ماں ہے, باپ ہے, بیوی اور ایک بیٹا ہے, تو ماں کو 1/6, باپ کو 1/6, بیوی کو 1/8 اور باقی پورا مال بیٹے کو. یا پھر باقی پورا مال اگر ایک سے زیادہ بیٹے ہیں تو باقی پورا مال ایکولی بیٹوں میں ڈیوائڈ ہوگا. بیٹیوں کو کیا ہوگا؟ بیٹیوں کو جیسے میں ابھی بتائی, اگر بیٹے ہے, ٹھیک ہے, بیٹے اگر ہے تو 1:2 میں ڈیوائڈ ہوگا. لیکن اگر کسی انسان کو بیٹے نہیں ہیں, صرف جو ہے ایک ہی بیٹی ہے, تو آدھا مال ملے گا. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 مال ملے گا. ٹھیک ہے, اگر بیٹی ایک ہی ہے تو ہاف لے لے گی, یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں یعنی ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا مال ملے گا, اور اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 مال میں سب بیٹیاں جو ہے ایکولی جو ہے شیئر کریں گی. باپ کا ابھی ہم دیکھے تھے کیسے ہے, 1/6 ہے. کب ہے 1/6؟ اگر مرنے والے کی اولادیں ہیں تو 1/6 ہے. لیکن اگر مرنے والے کے کوئی بیٹے یا پوتے نہیں ہیں تو فادر کو پورا مال ملے گا. ٹھیک ہے, مرنے والے کا اگر بیٹا پریزنٹ ہے, یا پھر مرنے والے کا پوتا پریزنٹ ہے, یا مرنے والے کا باپ پریزنٹ ہے, تو پھر اس کے بھائیوں بہنوں کو کوئی حق نہیں ہے. اگر مرنے والے کا باپ بھی پریزنٹ نہیں ہے اور بیٹے اور پوتے پریزنٹ نہیں ہے, تب اس کے جو ہے بھائیوں اور بہنوں کو حق ملتا ہے. تو جب مرنے والے کے بیٹے یا پوتے پریزنٹ ہے تو باپ کو 1/6 ملے گا. اگر مرنے والے کے کوئی اولادیں نہیں ہیں تو باپ کو پورا مال ملے گا. اور اگر مرنے والے کی صرف بیٹی یا پوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اونلی ڈاٹر اینڈ پوتی ہے تو ہم کیا بتائے تھے, ہاف جو ہے ڈاٹر کا ہے, اونلی ڈاٹر ہے. اگر مور ہے تو 2/3 ہے, تو بچا ہوا جو مال ہے وہ سارا فادر کو جائے گا. ٹھیک ہے, سن یعنی بیٹا جب ہے تو پورا مال لے لے گا, لیکن بیٹی ہے تو ہاف ملے گا. باقی کا ہاف کہاں جائے گا؟ فادر پریزنٹ ہے تو فادر کو چلا جائے گا. اگر فادر پریزنٹ نہیں ہے تو پھر بھائیوں بہنوں میں جائے گا. کلیئر؟ ماں کو اگر اولادیں پریزنٹ ہے تو 1/6 جائے گا. کلیئر؟ اور اگر مرنے والی کی اولادیں بھی نہیں ہیں, بھائی بہن بھی نہیں ہے, بیوی بھی نہیں ہے, تو پھر ماں کو 1/3 جائے گا. دادی اور نانی کا شیئر مدر کے پریزنس میں نہیں ہے, لیکن اگر مدر پریزنٹ نہیں ہے تو پھر مدر کا شیئر دادی یا نانی کو جائے گا. سملرلی دادا کا شیئر فادر کے پریزنس میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن فادر اگر نہیں ہے اور دادا ہے تو فادر کا شیئر دادا کو جائے گا. بھائیوں کا اور بہنوں کا شیئر باپ کے پریزنس میں, بیٹے کے پریزنس میں یا پوتے کے پریزنس میں کچھ بھی نہیں ہے. گاٹ اٹ؟ مرنے والے کے بھائی کا شیئر, مرنے والے کا اگر باپ ہے, مرنے والے کا اگر بیٹا ہے, مرنے والے کا اگر پوتا ہے, تو کوئی حصہ بھائی کا نہیں ہے. لیکن اگر مرنے والے کا باپ بھی نہیں ہے, مرنے والے کا بیٹا بھی نہیں ہے, اور مرنے والے کا جو ہے کوئی پوتا بھی نہیں ہے, تو پھر بچا ہوا مال بھائی کو جائے گا. جیسے اگر صرف بیٹی ہے تو ہاف جائے گا, بچا ہوا بھائی کو جائے گا, یا پھر ماں کو یا واٹ ایور جس کے بھی حصے ہے, بیوی کا, سب کا دینے کے بعد بچا ہوا بھائی کو جائے گا. اگر باپ نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے اور پوتا نہیں ہے. سملرلی بہن, مرنے والے کی بہن کا بھی کوئی شیئر نہیں ہے اگر مرنے والے کا باپ ہے, مرنے والے کا بیٹا ہے یا مرنے والے کا پوتا ہے. پوتا جو ہے مرنے والے کے بیٹے کے پریزنس میں پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا, لیکن اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر پوتے کو جو ہے جو بیٹے کا شیئر ہے وہ ملے گا. سملرلی پوتی بھی جو ہے ٹیکس دا پلیس آف ڈاٹر اگر کوئی ڈاٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیٹی کے بچوں کو بھی حق نہیں ہوگا اگر مرنے والے کے اپنی خود کی اولادیں ہیں, خود کے پوتے پوتیاں ہیں, یا خود کے ماں باپ ہے, یا اس کے بھائی بہن ہیں. ان سب کے ایبسنس میں جو ہے پھر مرنے والی کے بیٹی کے بچوں کا حق ہوگا.
I hope this is clear for you all. आगे की आयतें मैं पढ़ती हूँ तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी. आई थिंक जितना मैं आपको बताई हूँ ये आयतें समझने के लिए आसान है और मोटा मोटा तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है विरासत की तकसीम होती है. यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं आयत नंबर 7 में, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्दों के लिए एक हिस्सा है उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और रिश्तेदार. वलिन निसाई, और औरतों के लिए नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदान, उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन, वल अक़रबून, और रिश्तेदार. यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है. जैसे अरबों में सिर्फ जो है जो जंग में पार्टिसिपेट करते थे या सिर्फ मर्द जो है सब चीज तकसीम कर लेते थे, वैसा नहीं है. मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है. या फिर दूसरे मज़ाहिब में जैसे औरतों का कोई हिस्सा नहीं देते, वैसा नहीं है, बल्कि मर्दों का और औरतों का दोनों का हिस्सा है. मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, उसमें से जो कम या खलील हो उसमें से या ज्यादा, यानी छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, घर की एक बकेट हो या फिर बिजनेस हो या जेवर हो, हर चीज में हिस्सा होगा. नसीब मफरूदा, एक हिस्सा है मुकर्रर किया हुआ, यानी अल्लाह ताला ने खुद ने मुकर्रर किया है, सबका हिस्सा है. व इज़ा हदरा, और जब हाजिर हो, अल क़िस्मतु उलुल क़ुरबा, तक़सीम के वक्त रिश्तेदार यानी जो वारिस नहीं है, घर में यतीम वगैरह कोई फिर रहे हैं, वल यतामा, और यतीम, वल मसाकीनु, और मोहताज, फर्जुकूहुम मिन्ह, तो रिज़्क़ दो उनको उसमें से. यानी जो वहाँ प्रेजेंट है, हो सकता है जो है मरने वाले की गार्डियनशिप में थे, व्हाटएवर, तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ न कुछ दे दो. वक़ूलू, और कहो, लहुम, उनको, क़ौलन मारूफा, उनको बात भली, यानी उनको भली बात कहो. वल यख्शा, और चाहिए कि डरे, अल्लज़ीना, वो लोग, लव तरकू, अगर वो छोड़ जाए, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे, ज़ुर्रियह, औलाद, दिआफा, कमजोर, खाफू, वो डरते हैं, अलैहिम, उन पर, यानी तुम डरो कि हो सकता है तुम पर भी मौत आ सकती है, तुम्हारे मरने के बाद क्या तुम्हारे बच्चे यतीम नहीं होंगे, तो इसी तरह तुम उन यतीमों के बारे में डरो. फलियत्तकुल्लाह, बस चाहिए कि डरे अल्लाह से. वल यक़ूलू क़ौलन सदीदा, और चाहिए कि कहे बात दुरुस्त. इन्नल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा, बेशक वो लोग जो खाते हैं माल यतीमों का. और यतीम का माल खाने वाला कैसा होता है कि जुल्म के साथ, वो जुल्म के साथ खाता है. इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम, बेशक वो खाते हैं अपने पेटों में, नारा, आग. यानी अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि यतीम का माल खाना, अपने पेट में आग भरना है. वयस्लौन सईरा, और वो अनकरीब दाखिल होंगे भड़कती हुई आग में, यानी आग में दाखिल होंगे, अंदर भी आग बाहर भी आग. सोचिए क़यामत के दिन यतीम का माल खाने वाला क्या हाल होगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो, शिर्क, जादू, कत्ल, सूद, यतीम का माल खाना. उसके अलावा लड़ाई में पीठ फेरना, पाक दामन औरत के ऊपर इल्जाम लगाना, बुखारी की हदीस है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के वाक़ये में बयान करते वक्त फरमाया कि मैंने चंद लोगों को देखा जिनके लब ऊंटों जैसे थे, लब यानी लिप्स, और एक फरिश्ता इनके लब खोल कर मुंह में आग के अंगारे डालता जो वो उनके नीचे से निकल जाता, और वो दर्द के मारे चिल्लाता, ये मुसलसिल अजाब, ये यतीम का माल नाहक खाने वाला था. यानी वो चीखता चिल्लाता, ये अजाब जो है यतीम का माल खाने वाले को दिया जा रहा था. तो अब यहाँ पर देखिए, यतीम का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह है. यूसीकुमुल्लाह, वसीयत करता है तुमको अल्लाह ताला, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के के लिए मानंद हिस्सा है 2 लड़कियों के, यानी जैसे 2:1 मैं आपको बताई, क्योंकि मर्दों को जो है उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उन औरतों के एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको है, और औरतों को तो हार्डली कोई खर्च है, कुछ भी नहीं है. और दौरे जाहिलियत में तो औरतों को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाता. इवन गैर मुसलमानों में भी जो है औरतों का माल में कोई हिस्सा नहीं होता. लेकिन
اسلام نے عورتوں کو مال میں حصہ دیا ہے کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے ایک حصہ اور مردوں کو 2 حصہ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً پھر اگر ہو وہ عورتیں فوق اثنتین اوپر 2 سے فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ تو ان کے لیے ہے 2/3 جو اس نے چھوڑا. یعنی اگر صرف عورتیں ہی ہیں، کسی انسان کے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ ساری بیٹیاں 2/3 میں ایکولی شیئر کر لیں گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ہو ایک لڑکی فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے ہے آدھا. یعنی اگر کسی مرنے والے کے بیٹے نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے، تو اس کو آدھا ملے گا، جو بھی مال ہے اس میں سے آدھا ملے گا. ولی ابویہ اور اس کے باپ کے واسطے، لکلی واسطے ہے، واحد ہر ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، یعنی 1/6 ماں کا ہوگا والدین میں سے اور 1/6 باپ کا ہوگا. 1/6 ماں کا 1/6 باپ کا. مما ترک ان کان لہ ولد اس میں سے جو اس نے چھوڑا اگر ہے اس کے لیے اولاد، یعنی مرنے والے کی اگر اولاد ہے تو ماں اور باپ کا 1/6 حصہ ہوگا. فإن لم یکن لہ ولد پھر اگر نہیں ہے اس کے لیے کوئی بچہ، وَوَرِثَهُ اور اس کے وارث ہوئے اس کے ابواہ اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کے ماں کے لیے تیسرا حصہ، یعنی 1/3 ہے. اگر اولاد نہیں ہے، پوتے پوتیاں نہیں ہے تو ماں کا 1/3 ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر ہو واسطے اس کے بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ تو اس کے ماں کے لیے ہے السدس چھٹا حصہ. یعنی ماں کے لیے کیا ہے کہ اگر بھائی بہن بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے لیے 1/3 ہے. لیکن اگر اولاد ہے تو پھر اس کو 1/6 ہے اور بھائی بہن ہے تو بھی 1/6 ہے. من بعد وصیت بعد اس کے وصیت پوری کرنے کے، یوسی بہا او دین وصیت کر جائے اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یعنی یہ وراثت کی تقسیم قرض کی ادائی کے بعد ہوگا اور جو وصیت کی جائے اس کو پورا کرنے کے بعد ہوگا. آباؤکم تمہارے آبا و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم کون ان میں سے، اقرب لکم نفعا زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے، فریضۃ من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. یعنی تم خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہو کہ کس کو کیا دینا ہے، یا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیٹا میرے قریب ہے، یا یہ بیٹے نے میرا خیال رکھا، یا یہ بیٹے سے مجھے زیادہ فائدہ ملا، اس کو میں زیادہ دوں گی یا دوں گا، یا اس کو میں کم دوں گی یا کم کروں گا، یا اس اولاد نے میری خدمت کی تھی اس کو میں زیادہ دوں گا. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا حکمت والا. یعنی اس کو جو علم ہے اور یہ تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر نہ ہو ان کے لیے اولاد، یعنی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو آدھا حصہ ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ہے ان کے لیے اولاد، فَلَكُمْ رُبُعُ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے بعد وصیت یوسینا بہا او دین وصیت وہ عورتیں وصیت کر جائے جس کا یا قرض. یعنی عورتوں کا بھی میں جیسے آپ لوگوں کو ایکسپلین کی تھی کہ اولاد اگر نہیں ہے تو پھر ہاف ہے، اور اولاد ہے تو 1/4 ہے وصیت پوری کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ اس میں سے جو چھوڑا تم نے، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر نہیں ہے تمہارے لیے اولاد. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور پھر اگر ہے تمہارے لیے اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے ہے 8واں حصہ، مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ اس میں سے جو چھوڑا تم نے وصیت کے بعد، تو سونا تم وصیت کر جاؤ بہا جس کی اودین ادائیگی قرض کے بعد. ان کان رجل اور اگر ہو کوئی شخص یورث جس کی میراث کی جاتی ہے، کلالہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کے اولاد بھی نہیں ہے اور جس کا باپ بھی نہیں ہے تو اس کو جو ہے کلالہ کہا جاتا ہے. او امرأتن یا کوئی عورت یعنی اس کی بیوی بھی نہیں ہے، ولہ اخن اس کے لیے ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو. یعنی ایک ایسا آدمی جس
کی جو ہے اولاد بھی نہیں ہے، جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کو صرف بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ بھائی بہن میں دیکھیے 3 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک اللاتی، ایک اخیافی اور ایک عینی۔ اللاتی، اخیافی اور عینی بھائی بہن کیسے ہوتے ہیں؟ عینی یعنی جس کے ماں باپ سیم ہیں، یعنی سیم پیرنٹس دونوں بھی کامن ہیں، تو وہ عینی ہوتے ہیں۔ اللاتی کون ہوتے ہیں؟ باپ ایک ہے لیکن ماں الگ ہے۔ اخیافی یعنی ایک ماں ہے اور باپ الگ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک کلالہ ہے، اس کے بھائی بہن کو جو ہے ایک چھٹا حصہ کب دیا جائے گا؟ وہ اخیافی ہوں گے، اگر یہاں پہ جو حصے ہیں وہ اخیافی بھائی بہنوں کے ہیں، یعنی جس کی ماں کامن ہے باپ الگ ہے۔ تو پھر ایسا آدمی جس کی اولاد بھی نہیں ہے، جس کی جو ہے ماں باپ بھی نہیں ہے، جس کی بیوی بھی نہیں ہے، تو اس کے جو ہے اخیافی بھائی بہن ہے، ایسے بھائی بہن ہے جس کی ماں کامن ہے اور باپ الگ ہے، تو پھر بھائی بہنوں کو ایک چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ سب ہو زیادہ اس سے، فَهُمْ، تو وہ شرکاء شریک ہے، فی الثلث، 1/3 میں، یعنی ایک بھائی ایک بہن ہے تو ایک چھٹا ہے، لیکن زیادہ ہے تو 1/3 میں ایکول شیئر ہوگا۔ من بعد وصیت، اس کے بعد کی وصیت کی جائے، یوصی بہا، وصیت کی جائے اس کی، او دین یا خرچ کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، نہ نقصان دینے والا، وصیتم من اللہ، وصیت ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اگر ظلم والی وصیت ہے تو پھر اس کو کینسل کر دی جائے گی۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کریں گے اس کو، جنات تجریب، باغات میں بہتی ہے، من تحتها الانہار، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ، کس میں؟ جنت میں۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے بڑی، یعنی جو وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرے گا اس کو ان جنات میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یعنی جو اپنی مرضی سے وراثت کی تقسیم کر لے گا اور ان احکامات کی پابندی نہیں کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَيَتَعَدَّى، اور وہ توڑ دے گا حدودہ، اس کی حدود کو، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، نارا، آگ میں، خالدا فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یعنی وراثت کی تقسیم اگر صحیح طریقے سے نہیں کرے گا اور حدود توڑے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتینا، جو آئے، الفاحشہ، بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، پس تم گواہ بنا لو، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، 4 مرد تم میں سے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت زنا کرے تو پھر اس کے لیے 4 اور لوگوں کی گواہی اس کی زنا کرتے ہوئے ہونی چاہیے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کی سزا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو ہے رجم ہے، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے ہے۔ اور ایسے ہی کسی کو پکڑ کر یہ سزا نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی رجم کی سزا یا 100 کوڑوں کی سزا ایسے ہی کسی کو پکڑ کر نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے سب کے رائٹس کو، حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی زنا کرے تو پھر اس کے لیے اس زنا کرتے ہوئے جو ہے 4 گواہ ہونا چاہیے، زنا کے 4 گواہ اور ہونا چاہیے، اور وہ گواہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ مسلمان ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اور آزاد ہونا چاہیے۔ اور گواہوں نے زنا کرتے ہوئے، یعنی زنا کا عمل اور زنا کا فعل کرتے ہوئے جو ہے دیکھا ہوا ہو،
اور پھر وہ دیکھا ہوا ہو بھی ایسا ہو کہ صرف جو ہے ہگنگ کسنگ نہیں بلکہ زنا ایکچولی یعنی زنا واٹ از زنا سیکشل انٹرکورس کرتے ہوئے دیکھا ہو، یعنی صرف اگر اکیلے ہیں دیکھ لیے، ہگنگ کسنگ دیکھ لیے، یا ایون اگر بے لباس بھی دیکھ لیے تو بھی وہ گواہی نہیں ہوگی انلیس اینڈ انٹل وہ جو ہے کیا ہو کہ پورا عمل کرتے ہوئے دیکھے ہوں۔ اور اگر کوئی جو ہے الزام لگائے اور الزام لگانے کے بعد کوئی جو ہے گواہ نہیں لے کر آ سکے تو پھر اس کو الزام لگانے والے کو 80 کوڑوں کی جو ہے سزا ہے۔ اتنا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دے یعنی 4 گواہ، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو، الموت موت، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، ہمیں ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، غلطی مان لے یا چھوڑ دے۔ یہ جو ہے بگننگ میں یہ جو حکم ہے یہ کینسل ہو گیا ہے، بگننگ میں عورتوں کو جو ہے گھر میں روکنے کا حکم تھا، لیکن لیٹر آن جو ہے رجم کی کا سزا یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ فار میرڈ اینڈ 100 کوڑے جو ہے انمیرڈ کے لیے ہے۔ واللذانی اور وہ یأتیانہا وہ دو جو آئے اس کو، منکم تم میں سے، فآذوہما تو اذیت دو ان کو، یعنی یہاں پر ہومو سیکشوالٹی کی ہے تو یہاں پر بھی ہومو سیکشوالٹی جو ہے گناہ ہے، یہ اس کو بھی جو ہے بہت بڑا جو ہے یہ مطلب کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو ان کو بھی جو ہے اگنور مت کرو، لیکن ان کو اذیت دو، ان کو بھی ستاؤ، ہنسی اڑاؤ، یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے یا پھر اپنا عمل نہ چھوڑ دے۔ فَإِن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لے، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو اعراض برتو ان سے، یعنی اگر کوئی توبہ کر لے اور اپنی سنسیئرلی توبہ کرے اور اپنی غلطی چھوڑ دے تو پھر ان کو جو ہے ان کے پیچھے مت پڑو، یعنی توبہ کرنے کے بعد ان کا پیچھا مت پڑو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان، یعنی جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر رہا ہے تو تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ انما التوبۃ بے شک توبہ علی اللہ ذمہ ہے اللہ کے، للذین یعملون ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں، السوء برا، بجہالت جہالت کے ساتھ، یعنی لا علمی سے جو ہے اگر کوئی کام کرے اور اس کے بعد سمجھ آ جائے تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ثم یتوبون پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب سے، یعنی گناہ میں اتنا دور نہیں گئے تھے لیکن قریب جو ہے تھے ہی، گناہ میں پڑے ہی تھے اور توبہ کر لے تو فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہی لوگ مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ، یعنی کن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمْ یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، یعنی موت کے وقت تک اگر کوئی توبہ نہیں کرے یا بالکل آنکھوں کے سامنے جب موت ہو جب توبہ کرے تو پھر وہ قبول نہیں ہوگی۔ قال انی تبت الآن وہ کہتا ہے بے شک میں نے توبہ کی اب، یعنی جب وہ موت کو دیکھ لے تب توبہ کرے تو پھر وہ قبول نہیں ہوگی۔ والذین یموتون اور نہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، وہم کفار حالانکہ وہ کافر ہیں، کفر کی حالت میں جو مر جاتے ہیں ان کی بھی معافی نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا یہی وہ لوگ ہیں تیار کی ہم نے، لہم عذابا علیما ان کے لیے عذاب دردناک، یعنی جو بنا توبہ کیے مر جاتے ہیں ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے، ان تریثوا کہ تم وارث بن جاؤ، النساء کرہا عورتوں کے زبردستی، یعنی جیسے میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ عربوں میں عورتوں کو بھی وراثت کی طرح جو ہے یا مال کی طرح تقسیم کر کے مرنے والے کے بھائی وغیرہ جو ہے مرنے والے کے بھائی اور جو مرد ہوتے تھے ان کے گھر میں وہ مرنے والے کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو مال کی طرح جو ہے آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، تو اس طرح نہیں کر سکتے ہو۔ ولا تعدلوہن اور نہ تم روکو ان کو، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعضی بعض ما آتیتمو دیا تم نے ان کو، آتیتموہن دیا تم نے ان کو، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ یہ کہ وہ آئے بے حیائی کو کھلی، یعنی
یعنی تم مال کے لیے اپنی جو ہے عورتوں کو روک کے مت رکھو. ہاں اگر وہ کھلی گناہی پر آئے تو پھر کیا ہوگا, اس کی طرف اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا, جیسے زنا کیے یا ہوموسیکشوالٹی میں اتر آئے. تو پھر جب کیا کیا جا سکتا ہے, جب کیونکہ طلاق نہیں ہوگا, خلا ہوگا, اس کی طرف سے الگ ہوگی, تو پھر جب اپنا حق رکھا جا سکتا ہے. وعاشروہن بالمعروف, اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے, یعنی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومنوں میں سب سے کامل شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو, اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے. ترمذی کی حدیث ہے. اور حجۃ الوداع کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو. پھر وہ اگر ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو, لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے. اور ان کے تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے بستر پر کسی اور مرد کو نہ آنے دے, اور مردوں کا چاہیے کہ وہ عورتوں کا کھانا پہننا وغیرہ جو ہے پرووائڈ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے, اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی پسند بھی ہوگی. مسلم کی روایت ہے. یعنی عورت کی کوئی چیز ناپسند ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کی پسند بھی تو ہوگی نا, تو اس لیے اس کو وہ مت کرو. یہاں پہ اس کے بارے میں بھی ہے, دیکھیے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو, یعنی کوئی نہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے, کوئی عادت پسند نہیں ہوتی ہے. فَعَسَىٰ, تو ہو سکتا ہے اِن يَكْرَهُ, کہ تم ناپسند کرو شَيْئًا, ایک چیز کو, وَيَجْعَلَ اللَّهُ, اور کر دے اللہ تعالیٰ, فِيهِ, اس میں خَيْرًا كَثِيرًا, بھلائی بہت سی. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں پسند ہے تو کوئی نہ کوئی اچھی چیز تو ہوگی نا. یعنی کتنا عورتوں کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کیے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو, ہو سکتا ہے ان سے نیک اولاد ملے, ہو سکتا ہے وہ تمہاری فرمانبرداری کرنے والی ہو, گھر اچھے سے مینیج کرتی ہو, دیندار ہو, تمہارے لیے جنت کا سبب ہو سکتی ہے, وہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کر رہی ہو, تو کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوگی نا اس میں, تو صبر کرو. فَإِنْ أَرَدْتُمُ, اور اگر ارادہ کرو تم استبدال, بدلنے کا, زوج مکان زوج, بیوی کو جگہ بیوی کے, یعنی اگر تم صبر نہیں کر سکتے اور اس کو طلاق دے کر دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو, وآتیتم, اور دے دیا تم نے, احداہن, ان میں سے کسی ایک کو, قنطارا, ڈھیروں مال, فلا تأخذوا, تو نہ تم لو, منہ شیئا, اس میں سے کچھ بھی. یعنی اب اگر تم جو ہے صبر نہیں کر سکتے ہو اور تم نے ارادہ کر لیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو, اور تم جب اچھے دن تھے اس کی محبت میں, اس کے پیار میں, اچھے ریلیشن شپ میں ڈھیروں ڈھیر بھی مال دے دیا, تو اس کو تم واپس مت لو. اور ہمارے پاس کیا کیا جاتا ہے, جیسے ہی طلاق کی بات ہوتی ہے تحفے, گفٹ, مال, پیسہ سب واپس لے لیا جاتا ہے, اور کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے یہ. اتأخذونہ, کیا تم لوگے اس کو, بہتانا, الزام لگا کر, و اسما, اور گناہ کے ساتھ. اور یوزلی کیا کرتے ہیں, عورتوں کے اوپر الزام لگا کر مال لیتے ہیں اور گناہ کے ساتھ لیتے ہیں, مبینہ, کھلا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, اور کس طرح تم لوگے اس کو, وَقَدْ أَفْضَى, حالانکہ تحقیق پہنچ چکا, بعضکم, تم میں سے بعض, الی بعض, طرف بعض کے, وَأَخَذْنَا, وہ لے چکی, منکم, تم میں سے, میثاقا غلیظا, عہد پختہ. یعنی نکاح کے وقت تم نے جو ہے کیا کیا کہ ان سے اچھے سے اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کیا, پھر پیار محبت میں ان کو مال دیا, پیسے دیے, مہر دیے, تحفے دیے, تو تم گناہ کے ساتھ کیسے لے سکتے ہو. اور یہاں سے آگے کی آیت میں محرمات رشتوں کا ذکر ہے. وَلَا تَنْكِحُوا, اور نہ تم نکاح کرو, مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, جس سے نکاح کر چکے تمہارے باپ. یعنی باپ سے, تمہارے باپ سے جس کا نکاح ہے وہ عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور باپ میں جو ہے یہاں پہ باپ کی بیویاں, دادا کی بیویاں اور نانا کی بیویاں سب آئیں گی. من النسائی, عورتوں میں سے, الا ما قد سلف, مگر جو تحقیق گزر چکا, یعنی دور جاہلیت میں اگر کچھ ہو چکا تو پھر گزر چکا. انہ کان فاحشۃ
बेशक वो है बेहयाई का काम और दुश्मनी का सबब। क्योंकि अब आप देखिए बाप की बीवियों से और दादा नाना की बीवियों से करेंगे तो फिर ये दुश्मनी का सबब भी हो सकता है, रिश्तेदारियां हैं, ये हलाल नहीं है। यानी बाप की बीवियां, दादा की बीवियां और नाना की बीवियां एक मर्द के लिए हलाल नहीं है। और बहुत बुरा सबीला रास्ता है। हुर्रिमत अलैकुम हराम कर दी गई तुम पर उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ। अब माँ से निकाह जो है जायज नहीं है, इसके अंदर सौतेली माएँ भी आएंगी, जैसे अभी बाप की बीवियां आ गया, और माँ के साथ साथ इसमें सगी सौतेली माओं के साथ साथ नानी और दादी भी आएंगी। वह बनातुकुम और तुम्हारी बेटियां, यानी अब यहाँ पे तुम्हारी बेटियां यानी यहाँ पर तुम्हारी अपनी जो बेटियां हैं वो भी जो है तुम्हारे लिए हराम है, और बीवियों की बेटियां जो है वो भी हराम है। वह अखवातुकुम और तुम्हारी बहनें, और तीनों टाइप की बहनें, अल्लाती अखियाती और आइनी हम लिए तो तीनों तरह की बीवियों बहनों से भी जो है क्या है निकाह हराम है। वह अम्मातुकुम और तुम्हारी फूफियां से भी निकाह हराम है। वह खालातुकुम और तुम्हारी खालाएं, इनसे भी निकाह हराम है। वह बनातुल अख और बेटियां भाई की यानी जो भतीजियां हैं उनसे भी निकाह हराम है। वह बनातुल उख्त और बेटियां बहन की यानी भांजियों से भी निकाह हराम है। वह उम्महातुकुम और माएँ तुम्हारी अल्लाती जिन्होंने अरदानकुम दूध पिलाया तुमको, यानी जिनका दूध तुम पिए, जो नसब से हराम है वो रदात से भी हराम है। में खून के रिश्ते जैसे निकाह से हराम है उसी तरह दूध के भी जो है हराम है। लेकिन दूध के लिए क्या चीज़ है, शर्त यह है कि बच्चे ने दूध अपना पेट भरकर पिया हो, बचपन में पिया हो, विदिन 2 years ऑफ एज, और अहादीस से साबित है कि 5 times मिनिमम, यानी एक औरत का रदाई रिश्ता कायम होने के लिए बच्चे ने पेट भर के दूध 5 दफा पिया हो और 2 साल की उम्र के अंदर पिया हो। ठीक है, ये जरूरी है। व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी मिनर रदा, रदात से, यानी साथ में वो जो माँ है, रदाई माँ जो है उसकी जो बेटियां हैं वो भी तुम्हारे लिए निकाह में हराम है। वो उम्महातु निसाइकुम और माएँ तुम्हारी बीवियों की, यानी बीवी की माँ ने सास है ना, तो सास भी जो है उनसे भी निकाह हराम है, भले ही रुखसती हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन सास से निकाह हराम है। वह रबाई बुकुम और तुम्हारी बीवियों की बेटियां, यानी बीवियों की जितनी भी बेटियां हैं वो भी जो है तुम्हारे लिए हराम है। अल्लाती फी हुजूरिकुम, वो जो तुम्हारी गोदों में है, यानी मोहब्बत के लिए बताया जा रहा है कि तुम्हारी बीवी की बेटियां भी जो तुम्हारी गोदों में खेली है तो फिर उनसे भी निकाह जो है हराम है। मिन निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों गोदों में से तुम्हारी बीवियों में, अल्लाती दखल तुम बिहिन्ना, वो जो दुखुल किया तुमने साथ उनके, यानी उन बीवियों की बेटियां तुमसे निकाह हराम है जिनके साथ तुम्हारे जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो चुके थे। फ़इन लम तकूनु, फिर अगर नहीं कर चुके, दखल तुमने दुखूल बिहिन्ना उन पर, फला जुनाह अलैकुम, तो नहीं कोई गुनाह तुम पर। यानी अगर रुखसती नहीं हुई हो, यानी जिस्मानी ताल्लुकात कायम होने से पहले अगर तलाक हो गया था तो फिर उन बीवियों की बेटियां तुम्हारे लिए हलाल है। ठीक है, लेकिन सास के लिए कंडीशन नहीं है। सास के लिए जो है अगर एक दफा निकाह हो गया, रुखसती नहीं भी हुई, तो उस औरत की माँ फिर हलाल नहीं है। वह हलाइलु और बीवियां अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की, यानी बहुएं, इनसे भी निकाह हराम है। अल्लज़ीना, वो जो मिन अस्लाबिकुम तुम्हारी पुश्त से है, यानी जो पुश्त से सगे बेटे जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है उनकी बीवियां तुम्हारे लिए हराम है। एडॉप्टेड है या मुंह बोले बेटे हैं तो उनकी बीवियों के लिए कंडीशन नहीं है। व अन तजमाउ, और ये कि तुम जमा करो, बैनल उख्तैन, दरमियान 2 बहनों के, इल्ला मा क़द सलफ, मगर जो तक़ी गुजर चुका, यानी 2 बहनों को एक साथ एक टाइम पर निकाह में नहीं रखा जा सकता, जो दौरे जाहिलियत में हो चुका वो हो चुका। और अहादीस से साबित है कि जिस तरह 2 बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता है, उसी तरह खाला भांजी को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता है, और फूफी भतीजी को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता है। इन्नल्लाह कान गफूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला है गफूरुर रहीम, यानी जो दौरे जाहिलियत में या ला इल्मी में हो चुका था उसके लिए अगर हम माफी मांग ले, तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चौथा जुज़ जो है कंप्लीट हुआ। आगे 5वें जुज़ में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू ऑल।
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو میں سمجھائی ہوں وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آئے اور ہم سب عمل کرنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم بچ جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام